السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جعفر بلوچ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گندم، جو ہماری بنیادی خوراک کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے شہزاد صابر صاحب کو، آپ ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان ہیں۔ تو شہزاد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محکمہ زراعت گندم کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ جی بلوچ صاحب، ہم جو اب سے نہیں شروع ہوئے، ہم تقریباً کوئی 1.5 ماہ پہلے سے شروع ہوئے ہیں۔ ہم نے زمینداروں کو گاؤں گاؤں جا کر رہنمائی دی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اسی طرح پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اوپر ہم زمینداروں کو رہنمائی دیتے رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا 16,85,87,000 ایکڑ، وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور اب تک ہم 106% ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں۔ اور اس وقت ہم جو زمینداروں کو رہنمائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لیٹ ہو گئے ہیں وہ اپنی پیداوار بہتر حاصل کرنے کے لیے بیج جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، اور زمین کی تیاری اگر نہیں بھی ہوئی یا رونی نہیں ہوئی تو خشک زمین کے اوپر ہل چلا کے اس کو زمین کو تیار کر کے تو گپ شٹ کے طریقے کے ذریعے اس کو کاشت کریں۔ اگر اس طرح سے بھی ان کو کوئی مشکلات ہوں تو خشک زمین میں ڈرل کر کے ہلکا پانی لگائیں، اس سے بھی جرمینیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ جو کاشتکار گندم کاشت کر چکے ہیں جی ان کے لیے آپ اس وقت کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ گندم کاشتکاروں کے ساتھ مل کے 20 نومبر سے پہلے جیسے کہ ہمیں سائنسدانوں نے ہمیں جو ترغیبات دی ہیں، جو ہمیں لٹریچر دیا ہے، تو ہم نے 20 نومبر سے پہلے کاشت مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کاشت الحمدللہ ہم کوشش کر کے کامیابی ہو گئے اس میں۔ اب اس میں ہم جو زمینداروں کو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ زمینیں جہاں کپاس لگی ہوئی تھی، کپاس والی زمینوں میں 20 سے 28 دن کے اندر پہلا پانی لگائیں، اور پہلا پانی لگانے کے لیے اس کے ساتھ یوریا نائٹروجن کھاد جو ہے اس کا انتظام کر کے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جب بتر تھوڑا ٹھہر جائے گا، پاؤں اس میں ٹھہرنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت ہمیں اس کے ساتھ جڑی بوٹیوں کا سپرے بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو اگلا ہمارا مہینہ، اس میں 2 میجر ایکٹیویٹیز ہیں: پانی لگانا، کھاد لگانا، اور تیسرا جڑی بوٹیوں کا بروقت تدارک۔ یہ ہم زمینداروں کو مشاورت ان کی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم ایکٹیو ہیں، اور ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ کسان کے ساتھ برابر کھڑا ہے۔ اچھا، جیسے آپ فرما رہے تھے گپ چھٹ کا طریقہ جو اب ہے، اس میں ایک مسئلہ بہت شدت سے سامنے آتا ہے، وہ ہے جڑی بوٹیاں۔ گندم کے ساتھ ہی جڑی بوٹیاں بھی نکلتی ہیں، اور ویسے بھی اب اگر کاشت کرتے ہیں تو اس میں جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے کسان کو اس وقت کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جب گندم جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 دن کی ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر جڑی بوٹیوں کا جو ہے تدارک کریں، اور اس کے ساتھ جو نائٹروجنی کھاد ہے اس کا بھی استعمال کریں۔ یہ کوئی آپ مشورہ دیں گے کہ کتنی مقدار نائٹروجنی کھادوں کی کس طرح سے استعمال کریں، اور کتنی مقدار؟ جی اس کا 1 بوری فی ایکڑ، ہم کہتے ہیں کہ پہلے پانی کے اوپر 1 بوری فی ایکڑ جو ہے وہ نائٹروجنی کھاد استعمال کریں، اور اس طریقے سے کہ اس نائٹروجنی کھاد جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب نکے میں پانی کھولیں تو اس وقت اس کا کھاد کا چھٹا دینا شروع کریں۔ یہ نہ ہو کہ کھاد کا چھٹا دینا کے بعد پانی کا انتظام کرنا شروع ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے کھاد، نائٹروجن کھاد جو ہوا میں ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے زمیندار کو پھر۔ یا پھر اگر کسی نے ڈرم میں مکس کر کے کھاد دینی ہے تو اس وقت ڈرم کی ٹوٹی کھولیں جب کوئی آدھا کھیت جو ہے وہ اس کو پانی کا پیچ جائے، اور اس کے ساتھ پھر ڈرم کی ٹوٹی جب کھولیں گے تو یونیفارم پورے کھیت میں جو ہے وہ کھاد۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی لگانے کے کوئی 10-15 دن کے بعد جب بتر زمین کی حالت کے مطابق ریتلی زمین میں جلدی آ جائے گا، اور جب پاؤں ٹھہرنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا پاؤں یعنی اس میں گارا جو ہے پاؤں کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے نکل کے باہر آنا شروع ہو، تو اس وقت نائٹروجنی کھاد کا چھٹا دیں کھیت میں۔ اس وقت سب سے زیادہ افادیت اور سب سے زیادہ نائٹروجن جو ہے وہ کھاد اویلیبل ہوتی ہے پودوں کو، گندم کے پودوں کو۔ اور ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جھاڑ زیادہ بنے گا، 10 لاکھ سے 12 لاکھ کے پودے ہمیں پودے چاہیے، ہمیں بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم وہ سارے اقدامات کریں جس سے ہمیں 50 من کے قریب پیداوار حاصل ہو۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے شہزاد صابر صاحب، آپ کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور سامعین اور ناظرین، اپنی آئی ٹی ٹیم رئیس عباس اور حسن کے ساتھ جعفر بلوچ کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔